جیسے ہی ہندوستانی فوج نے پاکستانی سرحد کی طرف قدم بڑھایا، اس کے ساتھ ہی حرکت ہوگی اسلام آباد کے ساؤتھ بلاک میں، جدھر وزیر اعظم، وزیر دفاع، بری فوج کے سربراہ، ہوائی فوج کے سربراہ اور بحری فوج کے سربراہ بیٹھتے ہیں۔ یہیں بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اب بھارت کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ وزیر اعظم کے فیصلہ کرتے ہی بھارت پہ دھاوا بول دیا جائے گا۔ حملے کا حکم ملتے ہی تینوں فوجیں حرکت میں آ جائیں گی۔ بھارت سے لگے سبھی گاؤں خالی کرانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ پاکستان کے بیلسٹک شاہین میزائل کی رینج 3000 کلومیٹر ہے، جس کے نشانے پر ہوں گے بھارت کے کئی اہم ٹھکانے۔ جس دن حکم ملے گا اسی کے چند گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان کے MiG 29، F-16 اور میراج طیارے ایندھن اور بارود سے لد جائیں گے اور وہ فوراً ہندوستان پر آگ اور بارود کی بارش کرنے لگیں گے۔ حملے کا آرڈر ملتے ہی بحری فوج بھی حرکت میں آ جائے گی۔ بھارت کو سمندری راستے سے گھیرنے کے لیے پاکستان کے بحری جہاز اور آبدوزیں ممبئی اور کولکتہ کی طرف کوچ کر جائیں گی۔ ان جہازوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی بھارتی نیوی اور اس کے شہر ممبئی کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ حملے کا حکم ہوتے ہی پاکستانی جیٹ فائٹرز بھارت میں گھسیں گے اور بھارت پہ ہوگی 30,000 بمبوں کی بارش۔ یہ 30,000 بم گریں گے بھارت کے ایٹمی ٹھکانوں پر۔ پاکستانی ہوائی فوج ان کی پہلے سے ہی پہچان کر چکی ہے۔ دیکھیں کیسے نکالا جاتا ہے اس زہریلے ناک کا زہر۔ اتنی دیر میں بھارتی سرکار ہل چکی ہوگی، پوری دنیا میں ہاہاکار مچ چکا ہوگا۔ ایسی صورت میں بھارت اپنی عزت بچانے کے لیے کئی ایک بہادروں پر بیک وقت حملہ کر دے گا۔ جیسے ہی بھارتی فوج جیسا کرے گی، پاکستانی بحری فوج اٹھائے گی چھٹا قدم۔ پاکستانی بحری فوج دنیا کے سب سے اونچے جنگی محال سیاچن گلیشیئر سے لگائے گی بھارت پہ ایک کاری ضرب۔ بھارت پہ غزنوی، شاہین اور شاہین 2 بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی جائے گی۔ ایسا کرنے سے بھارت کی کمر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ پاکستانی میزائل ٹیکنالوجی کے سامنے بھارتی میزائل ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستانی فوج راجستھان کے راستے سے بھارت میں داخل ہو جائے گی، کیونکہ آمنے سامنے کی لڑائی میں بھارتی فوج پاکستانی فوج کے سامنے ایک دن بھی ٹک نہیں پائے گی۔ اسی دوران بحری فوج بمبئی شہر پر قبضہ کر چکی ہوگی۔ ممبئی بھارت کا نہایت ہی اہم شہر ہے۔ ممبئی کے ٹوٹتے ہی بھارت ٹوٹ جائے گا اور پھر اپنی عزت بچانے کے لیے بھارت ہمیشہ کی طرح بھاگے گا اپنے باپ امریکہ کی طرف۔ اپنا خاتمہ ہوتے دیکھ کر بھارت دنیا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ پاکستانی فوج بھارت کے دارالحکومت دلی کے بہت ہی قریب پہنچ چکی ہوگی اور اسی دوران پاکستانی فوج بھارت کے کئی اہم شہروں پر قبضہ کر چکی ہوگی اور پھر بھارت کر سکتا ہے سیز فائر کی پیشکش، جسے مسترد کر دیا جائے گا۔ پاکستانی فوجیں دلی میں داخل ہو جائیں گی اور دلی میں بھارت کا خاتمہ کر کے پاکستان کا پرچم لہرا دیا جائے گا اور پھر سے ہوگا ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا آغاز، ٹھیک ویسے ہی جیسے پہلے مغلوں نے 1000 سال تک ہندوستان پر حکومت کر کے کیا۔